السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور بتائیں آج کل آپ لوگوں کی کیا مصروفیات ہے؟ رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ گرمی سے کیا حالات ہیں؟ اچھا، آج ہم آج ہم اپنا ناول کنٹینیو کریں گے، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ریٹن بائی ماہا ملک، ایپیسوڈ نمبر 4، جس کا یقیناً آپ کو بے صبری سے انتظار ہوگا۔ تو آئیں پھر ہم مل کے اس ناول کو پڑھتے ہیں۔ زوفی، مہجبین نے اسے پکارا اور جو گہری سوچوں میں گم تھی چونک اٹھی۔ جی آپا، ایک بات کہوں؟ ضرور۔ میرا خیال ہے زوفی، آذر کو عالم شاہ نے قید کیا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہی دشمن بنا ہے ہمارا۔ ہمارا نا، آذر کے متعلق اسے کیا علم؟ آپ تو بے وجہ کی باتیں کر رہی ہیں آپا۔ اور پھر اگر وہ اسے پکڑتا تو پھر چھوڑتا کیوں؟ ہاں، بس یہی بات سمجھ میں نہیں آتی میری۔ چھوڑیں آپا، بلا وجہ کی غلط فہمیاں نہ پالیں۔ میرا خیال ہے آذر کسی بدگمانی کا شکار ہوا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہوں گے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر لے گئے ہوں گے اسے، اور غلط فہمی دور ہو گئی تو چھوڑ دیا آذر کی، ورنہ کسی سے کیا دشمنی؟ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ اور عالم شاہ، وہ بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، اس سے ایسی توقع رکھنا فضول بات ہے۔ ماں جبین نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو زوفی؟ ہاں، سچ تو سچ ہوتا ہے آپا۔ ہم بے وجہ اسے گنڈا، بدمعاش سمجھنے پر تلے ہیں۔ بھلا اس بیچارے نے کیا ہی کیا ہے؟ پسند ہی تو کیا تھا مجھے۔ کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ اس نے آنکھیں نکال لیں تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ وہ جگمگاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے نظریں چرا لی۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرے طالع کا چمکتا ستارہ کتنا روشن، کتنا خوبصورت ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ وہ خاموش بیٹھی ناخن پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی۔ اجالا، جانتی ہو، یہ صرف تمہاری دعائیں ہیں جو میری زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیتی ہیں، ہر بلا کو مجھ سے دور رکھتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا نا اجالا، تو مجھے یوں لگا جیسے اب میں کبھی اس دنیا میں واپس نہ لوٹ سکوں گا جو میری اپنی ہے، جس میں میرے اپنے بستے ہیں۔ تم بستی ہو، لیکن دیکھو میں لوٹ آیا صحیح سلامت۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعاؤں کا اثر ہے نا اجالا؟ ہاں آذر، اس نے سر داہ بھری، صرف میری ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں جو تمہارے گرد ہیں، تمہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اداس کیوں ہو؟ اس نے بلاخر چوڑی پکڑ ہی لی۔ میں؟ وہ چونکی اور مسکرائی۔ نہیں تو، اتنا خوشی کا موقع ہے، میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھوپھی نے آذر کے بخیر و عافیت لوٹنے پر ان لوگوں کی دعوت کی تھی، جس میں نہ صرف وہ بلکہ ماں جبین بھی آئی تھی، آذر کے بے حد اصرار پر۔ دعوت تو ہمیں کرنی ہے نگار، اماں بولی تھی۔ اپنے بچے کو اپنے گھر بلاؤں گی میں۔ ضرور بلاؤ، شوق سے۔ فی الحال تو تم کو آنا ہے، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ ایک وقت تھا جب محبتوں کے اظہار زوفشا کو بڑے بھلے معلوم ہوا کرتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ شاید ہی کہیں دو گھر ایسے ہوں جہاں سارے دل اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر اس کا اندر مرنے لگتا تھا، کوئی اس کے اندر چیخنے لگتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر اس دھوئیں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیا کرتی جو اچانک ہی اس کے اندر بھرنے لگتا تھا۔ اجالا، آذر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ چونک اٹھی۔ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ آذر، میں سوچتی ہوں ہم بھی کیسے لوگ ہیں، عام لوگ، چونٹیوں جیسے، جنہیں جب جو چاہے مسل دے، ختم کر دے۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آدمی کو کم از کم تھوڑا سا امیر، تھوڑا سا با اثر ہونا چاہیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے واز، وہ تقریریں کیا ہوئیں؟ ہاں، غلطی پر تھی میں، پاگل پن تھا میرا۔ بھلا غریبی بھی کوئی اٹریکشن ہے؟ کیا دھرا ہے؟
میرا تو خیال ہے آذر اس دور میں آدھی سے زیادہ خوشیاں دولت کی مرہون منت ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس سے نظریں ہٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جس وقت تم غائب ہوئے نا آذر، وہ بولتی رہی، میں نے سوچا تھا کہ کاش ہم بھی کچھ بااثر ہوتے، تھوڑی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی تو کم از کم تمہاری تلاش کا کام ہی ذرا بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتا۔ اب علم ہوا کہ ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہے نا آذر؟ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اپنے کم مایہ ہونے کے احساس بڑی شدتوں سے ہوا ہے مجھے۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کھانا لگنے والا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں بھرتا لرزتا پانی اس سے چھپائے کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر وہ اس سے کوئی خوبصورت سی بات سننے کا متمنی تھا، چند الفاظ ایسے چاہتا تھا وہ اپنی سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا، اور وہ دل توڑ رہی تھی اس کا، اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہ ضروری تھا اس کی سلامتی، اس کی بقا کے لیے، اور آذر کی سلامتی اور بقا اسے ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، حتیٰ کہ آذر اور اپنی خوشیوں سے بھی زیادہ۔ کھانے کے دوران وہ خود پر مصنوعی خوش دلی کا خول چڑھائے سب سے باتیں کرتی رہی، ہنستی بولتی رہی، لیکن اسے علم تھا وہ بے حد خاموش ہو گیا تھا، سب کی باتوں پر معمولی سی ہوں ہاں کر رہا تھا۔ آذر وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے دکھ سے اسے دیکھ کر سوچا، آئی ایم سوری۔ کبھی کبھار کسی کو ذرا سی خوشی بخش دینا بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ خدا حافظ آذر، وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی بظاہر مسکرا کر۔ خدا حافظ، اس نے آہستگی سے کہہ کر سر جھکا لیا تھا، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ دوسرے دن شام کو وہ آ پہنچا تھا۔ زوفشا بظاہر کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی، لیکن در حقیقت انہی علامت ناہی سوچوں میں گم تھی جو اسے مسلسل اضطراب کیفیت بخشے ہوئے تھی۔ ہیلو کزن، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم؟ اس نے رسالہ بند کر دیا۔ کب آئے؟ بس ابھی۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مختلف تھی، ویسے ہلکی پھلکی اور فریش نہ تھی جیسے عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی فضول سی کہانی تھی۔ اس نے رسالہ ایک جانب ڈال دیا۔ زوفی، پتہ ہے آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ نہ معلوم تم خوش ہوگی یا اداس۔ اچھا بتاؤ تو بھلا کیا بات ہے؟ پتہ ہے وہ جو جدہ والی آفر تھی نا، وہ اب تک برقرار تھی، میں نے آج ہی معلوم کیا ہے۔ پھر؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اسے جیسے خود بخود ہر بات کا علم ہو گیا کہ اب وہ کیا کہے گا۔ پھر؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آفر منظور کر لی ہے، 1 ہفتے بعد جا رہا ہوں۔ جانے کس حوصلے سے کام لیا تھا زوفشا نے کہ نہ وہ چیخی، نہ روئی، نہ احتجاج کیا، بس خاموشی سے اس کی بات سن لی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آذر اسے جدائی کی نوید سنا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا مسردہ دے رہا تھا، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اس نے محض اچھا کہہ کر سر جھکا لیا۔ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، دیکھو نا، آخر ہم ذرا سے امیر، ذرا سے با اثر تو ہو ہی جائیں گے، ہے نا زوفی؟ زوفشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ نظریں چرا کر کہنے لگا، بلکہ میں احمق تھا، مجھے تو یہ آفر پہلی مرتبہ میں ہی قبول کر لینی چاہیے تھی، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیاں کتنی گھامڑ اور جذباتی ہوتی ہیں، ذرا سی بات کو مسئلہ بنا لیتی ہیں اور پھر بعد میں اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر پچھتاتی ہیں۔ ہاں البتہ کل تم نے بالکل درست کہا تھا، بالکل صحیح تجزیہ کیا اپنا، ہم لوگ واقعی اس قدر مسکین ہیں کہ جو چاہے چیونٹی کی طرح مسل دے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ مجھے قسمت سے ملنے والے موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کم از کم چیونٹیوں کی صنف سے نکل کر ذرا تو بڑے جانوروں میں شمار ہونے لگیں گے۔ کیوں؟ بہت سا نمکین پانی اس نے چپ چاپ حلق سے نیچے اتار لیا، ایک نگاہ، بڑی خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ اس کی جانب سے بدگمان ہو رہا تھا، یہ بات اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ سب کے ساتھ مل کر اسے رخصت کرنے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے نہ رونا آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید اسے جدا کرتے وقت وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے گی، پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، اسے لپٹ کر دھاڑے مارنے لگے گی اور کہے گی، آذر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چلو جہاں عالم شاہ جیسے عفریت بستے ہیں،
مجھے اس آسیب زدہ زندگی سے چھٹکارا دلا دو، مجھے پھر پہلے والی اجالا بنا دو۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ خشک آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ چپ چاپ کھڑی رہی اور سب سے مل کر اس تک آیا۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اجالا، بڑی محبتوں سے، بڑے جذبوں سے اس کا پکارا تھا۔ ہر چند کے کچھ دیر پہلے تک وہ بڑا اکھڑا ناراض سا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے تمام لڑائیاں، تمام ناراضگیاں ختم کر کے ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا تھا۔ زوفیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بڑی شدتوں کے ساتھ وہ اسے تک رہا تھا۔ خدا حافظ آثر، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تم جانتی ہو نا، میں صرف تمہاری خاطر، تمہاری خوشیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ روکو گی نہیں؟ وہ شرارتی ہوا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم واقعی میری خوشیوں کے لیے جا رہے ہو۔ کیا ہے تمہاری خوشیاں؟ وہ ذرا سا آزردہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اتنی دولت لے آنا آذر کہ ہم ساری عمر آسودگی سے گزار دیں، ذرا سی چیزوں کے لیے نہ ترسیں۔ خوشیاں دولت سے مشروط کر دی تم نے؟ اس نے لب کاٹے۔ کیا کرے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ دستور ہے زمانے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے خود سے وابستہ لوگوں کو۔ ہاں بالکل، وہ معصومیت سے بولی۔ آذر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا، پھر یکدم وہ خوش دلی سے مسکرا اٹھا۔ اچھا، اب میرا انتظار ضرور کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت سی خوشیاں دینے والا شخص ٹکرائے تو مجھے بھول ہی جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اور عاصم بھائی اور ماجبی کی باجی کو شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا، سمجھی؟ اس کا سر پیار سے ہلا کر وہ عاصم بھائی اور پھپھا جان سے گلے ملنے لگا۔ ہر کسی کی آنکھیں لبریز ہو رہی تھی سوائے اس کے۔ وہ شاید اپنے حصے کے تمام آنسو ایک ساتھ بہا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ عجیب یاسیت کی لہر تھی جس نے شہر دل کو اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لیا تھا کہ اسے ہر شے اداس، دلگیر اور مرجھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہر خوشی دسترس سے باہر محسوس ہوتی تھی۔ مستقبل کبھی جس کا خیال اس کے دل کی تمام کلیاں کھلا دیا کرتا تھا، اب اس کے لیے محض ایک اندیشہ، ایک خوف بن کر رہ گیا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہو کر جسم میں جیسے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگتا تھا۔ ہاتھ برف کی سیل کی طرح یخ رہتے، چہرہ مرجھایا ہوا رہتا۔ محض چند دنوں میں وہ موم بتی کی طرح گھلی تھی۔ اماں اور ماجبی اس کی حالت پر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ آذر سے دوری تھی، سو وہ دونوں سوائے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا کہ انہیں اصل صورتحال کا علم نہ تھا، اور نہ اس کی حالت کے غیر ہونے کا سبب۔ وہ دونوں کچھ اور تلاش کرتی تھیں۔ زوفی، ماجبی کے پکارنے پر وہ بری طرح سے چونکی۔ ویسے بھی آج کل وہ ہر آہٹ، ہر آواز پر اس طرح سے چونکتی تھی کہ اگلے کئی لمحے اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں آتے۔ جی آپا؟ بڑی دیر بعد وہ بولی۔ آذر کو خط کیوں نہیں لکھ دیتی؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ خط؟ کیوں؟ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کا کیا مطلب بھائی؟ اگر وہ تمہیں یاد آ رہا ہے، اس سے ملنے کا یا بات کرنے کا جی سے آ رہا ہے تو خط لکھ دو۔ خط بھی تو آدھی ملاقات ہی ہوتی ہے۔ نہیں، میرا دل اس سے ملنے کو نہیں چاہ رہا، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ زوفی؟ ماجبی پہلے حیران ہوئی، پھر جیسے کچھ سمجھ کر ہنس دی۔ اور اب سمجھی؟ کیا سمجھی؟ وہ ہولے سے بولی۔ یہی کہ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ کیوں؟ میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف جدہ چلا گیا، اور اس کو گئے آج 10واں دن ہے، اس نے کوئی خط، کوئی فون بھی نہیں کیا۔ مصروف ہوگا، وہ بے نیازی سے بولی، اور گیا تو وہ میری اجازت سے ہے، میں نے خود اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ کس دل سے بھلا؟ ماجبی شوق ہوئی۔ جانے دیجیے آپا، اب ان جذباتی باتوں کی عمر گزر گئی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ ہیں؟ ماجبی نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمر گزر گئی؟ یہ کب کی بات ہے بھائی؟ عمر گزرنے کے لیے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا، وہ دکھ سے بولی۔ کبھی کبھی محض ایک پل میں انسان صدیوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، بیچ کی ساری عمر رائگاں ہو جاتی ہے۔ وہ سب پل جو گزرتے بھی نہیں، ہتھیلیوں سے پھسل کر کہاں چلے جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ ماجبی یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ عمر گزرنے کے لیے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا،
وہ دکھ سے بولی۔ کبھی کبھی اس محض ایک پل میں انسان صدیوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، بیچ کی ساری عمر رائگاں ہو جاتی ہے۔ وہ سب پل جو گزرتے بھی نہیں ہتھیلیوں سے پھسل کر کہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ معجمی یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے میں شبنم اتر آئی تھی، آواز بھیگ چلی تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ خاموش ہو کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ معجمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھوں کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیا۔ زوفی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، نہ صرف کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ بد نصیب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوگ، یہ ماتم، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چندا، خود سے ہٹ کر بھی تو کچھ سوچو۔ مجھے دیکھو، اماں کو دیکھو، ابا پر غور کرو کہ ہم سب تمہیں خوش اور نارمل نظر نہیں آتے؟ غور کرو کہ تو تمہیں علم ہوگا کہ ہم سب خوش نہیں ہیں، ہم سب اداس ہیں، پریشان ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری فکر میں ہم سب گھل رہے ہیں۔ آپا؟ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ہولے سے بولی۔ تم اپنی فکروں میں اتنی محو ہو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ معجمی کے لہجے میں چھپے شکوے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے، اور اپنے طور پر وہ جائز شکایت کر رہی تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی، محض چند مہینے رہ گئے تھے۔ ایسے میں تو ان کے گھر میں خوشیوں کی، ارمانوں کی ایک بھیڑ ہونی چاہیے تھی۔ ہنسی اور قہقہوں کے طوفان ابھرنے چاہیے تھے، میلے لگنے چاہیے تھے، لیکن فی الوقت تو جیسے سارے ماحول نے اداسی کی دبیس چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سناٹا سا چھایا رہتا، جس میں محض اندیشوں اور وہموں سے بوجھل دلوں کی دھڑکنے کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ اور اس ماحول کی وجہ میں ہوں، میری اداسی، میری خاموشی۔ اس نے آزردگی سے سوچا، اور یہ سب کیا سوچتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہوں گے کہ کس قدر خود غرض لڑکی ہے، اپنی ذات میں گم، اپنی خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں۔ اپنے دل پر ذرا سا کڑا وقت گزرا تو سب کو بےقل کر دیا۔ آپا کیا سوچتی ہوں گی کہ میں اپنی فکروں میں غلطاں ہوں، بے چین، ان کے حصے کی خوشیاں بھی ان کی دسترس میں نہیں آنے دیتی؟ آپا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو۔ آپ پرسوں کہہ رہی تھی نا مارکیٹ چلنے کا، کیا لینا تھا آپ نے؟ ہاں، وہ کام کے سوٹ ملنے تھے نا؟ میں پرسوں نہیں، ہفتے کو کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ آج بدھ ہے۔ سوری آپا، وہ شرمندگی سے بولی۔ آپ یاد دہانی تو کراتی، چلیں آج چلتے ہیں۔ آج پھر میں کھانا جلدی پکا لوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے خوش ہونے کے ہی دن تھے، خوبصورت سپنوں کی دنیا میں کھوئے رہنے کے دن، انتظار کی لذت آمیز کسک میں مبتلا رہنے کے دن، چہرے پر دلکش رنگین خیالوں کی دھنک بکھرائے رہنے کے دن۔ زوفیا نے اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ رہنے دیجیے، کھانا آج میں بناؤں گی۔ تم؟ وہ ہنسی۔ جی میں، بے فکر رہیے، اتنی بھی پھوہڑ نہیں ہوں، کم پکاتی ہوں لیکن اچھا پکاتی ہوں، اور ویسے بھی آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، بے فکری سے خیالوں کے جھولے میں جھولتے رہنے کے دن۔ اب آپ زیادہ تر کام میری سپرد کر دیا کریں، اور پھر آپ چلی جائیں گی تو اچانک سر پر پڑنے والا ڈھیر سارا کام مجھے بوکھلا کر رکھ دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دی جائے۔ ابھی تو بہت دن ہے، معجمی کھلکھلائی۔ جی ہاں، آپ کو تو بہت ہی لگیں گے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہم سے پوچھیں کتنے کام سر پر پڑے ہیں کرنے کو، اور محترمہ ہے کہ جناب آذر صاحب کے خیالوں سے میں کھوئی رہتی ہیں۔ آپا پلیز، معجمی ہنس دی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ سکون و طمانینت کے احساس سے بوجھل یہ نام کبھی دل پر کسی کوڑے کی طرح پڑا کرے گا۔ سنتے ہی آہیں باہر نکلنے کو بےتاب ہو جایا کریں گی۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ بدلتی ہے، اس نے سوچا۔ پھر انسان کس خوشی پر خوش ہو، مسرت اور شادمانی کے کن لمحوں کو اپنا سمجھے۔ آپا میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ ان چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں جو آج لینی ہے، اور نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ چہرے پر تیزی سے پھیلتے دھوئیں کو معجمی کی نظروں سے بچانے کے لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کا دماغ عجیب و غریب خیالات کی اماج کا بنا رہا۔ اسے عالم شاہ کا دھڑکا دمے کی بیماری کی طرح سے چپک گیا تھا، سانس ہر وقت اکھڑا رہتا۔ وہ یہ نہ کر دے، وہ کچھ یوں نہ کر بیٹھے، وہ گھر نہ چلا آئے، اسے اٹھوا نہ لے وہ ابا کو، عاصم بھائی کو۔
اس کا دماغ الجھ الجھ کر بے حال ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جاننے کو بے تاب ہوگا، اور عالم شاہ کے بے تاب ہونے کا خیال اس کے روئیں روئیں میں خوف کا زہر بھر دیتا تھا۔ مجھے خود اس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے روٹی کو جلتے دیکھا اور جلدی سے پلٹ دیا۔ تو تم مجھے اس موڑ پر لے آئے ہو عالم شاہ کہ میں تم سے از خود رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے خدا، تو ایسے بندوں کو اتنی طاقت کیوں دیتا ہے؟ پلکوں کو جھپک کر اس نے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلا اور دوسری روٹی جلانے لگی۔ زوفی، یہ دیکھو یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ ماں جبین نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے چاندی کا ایک خوبصورت سیٹ دکھا رہی تھی۔ جی اپا، اچھا ہے۔ اماں نے کہا تھا ایک چاندی کا سیٹ بھی ہوگا۔ جی کہا ہوگا۔ اس کے نگاہ سامنے والی دکان پر لگے بورڈ پر تھی۔ خواتین کے لیے فون کا علیحدہ انتظام کا بورڈ آویزاں تھا۔ چلو نا اندر قیمت پوچھتے ہیں۔ اپا آپ اندر چلیں، میں ذرا وہ سیب دیکھ لوں۔ دیکھیں نا کتنے اچھے ہیں۔ اماں کو جوس نکال کر دوں گی، کتنی کمزور ہو رہی ہیں وہ۔ چلو پھر پہلے سیب لے لیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئی۔ نہیں میں لاتی ہوں، آپ اس سیٹ کی قیمت پوچھیں، میں بس ابھی آئی۔ اچھا زیادہ دیر مت لگانا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جو وہ اس کی بات خلاف توقع مان کر دکان میں داخل ہو گئی۔ زوفشا لپک کر دوسری دکان کی جانب بڑھی تھی۔ دکان والے نے پردے کے پیچھے تک اس کی رہنمائی کر دی۔ کپاتے لرزتے ہاتھوں سے اس نے ہینڈ بیگ سے سید عالم شاہ کا کارڈ ڈھونڈ کر نکالا اور نمبر ڈائل کیے۔ جب تک دوسری جانب بیل جاتی رہی وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ جی ہیلو، اس نے تھوک نکلا۔ یہ سید عالم شاہ صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہے۔ اوہ، اس نے گہرا سانس چھوڑا۔ کس وقت ہوتے ہیں؟ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، آپ پیغام چھوڑ دیں، انہیں مل جائے گا۔ ان سے کہیے گا کہ میں انہیں کل شام 5 بجے فون کروں گی، وہ انتظار کریں۔ آپ کا نام اسے دھچکا لگا۔ روشنی۔ مری آواز میں اسے نام بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا قیامت تھی کہ وہ اپنا تعارف اس کے بخشے ہوئے نام سے کرواتی تھی۔ فون کر کے وہ باہر نکلی تو سیب والے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، صرف 2 منٹ گزرے تھے۔ لے لیے سیب؟ ماں جبین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے خالی ہاتھ دیکھے۔ مہنگے دے رہا تھا اپا، کھوکھلے سے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دفع کرو۔ وہ پھر سیٹ کے بھاؤ تاؤ میں مصروف ہو گئی۔ اماں کے سر میں تیل کی مالش کرتے کرتے اس نے چور نظروں سے کوئی 5ویں مرتبہ ٹائم دیکھا۔ 4:45 بج رہے تھے۔ اماں، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ میں آپا کی شادی کے لیے کپڑے کیسے بنواؤں؟ جیسی تمہاری مرضی بیٹا، میں بھلا آج کل کا فیشن کیا جانوں، یہ تو تم لڑکیوں کے کام ہے۔ اماں، وہ شگفتہ ہے نا، اس نے اپنی بہن کی شادی میں بڑا ہی خوبصورت کڑھائی کا سوٹ پہنا تھا۔ اس نے تو وہ کڑھائی 1,500 میں کروائی تھی، مگر میں خود کر سکتی ہوں۔ ارے دفع کرو بیٹی، 1,500 میں جو کڑھائی کروائی جائے بھلا کتنی مشکل اور باریک ہوگی، کاہے کو اپنی آنکھیں کمزور کرو گی، کوئی آسان سا کام کر لینا۔ اماں، وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا، اگر نمونہ مل جائے تو میں آج ہی سے بنانا شروع کر دوں، ابھی تو شادی میں کافی دن ہے، جب تک آہستہ آہستہ بنا لوں گی۔ اچھا، پھر کبھی جاؤ تو لے آنا اس سے نمونہ۔ اس کا گھر تو بہت دور ہے اماں، میں تو بس فون کروں گی اور اپنے بھائی یا ابا کے ہاتھ بھیج دے گی۔ اچھا یوں ہی صحیح، چلو بس کرو، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے ان کے بال سمیٹ کر جوڑا بنا دیا اور تیل کی بوتل بند کرنے لگی۔ اماں، میں ذرا آشفا کے گھر سے ایک فون کر رہا ہوں۔ کسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے ابھی کیا داستان زلیخا سنا رہی تھی آپ کو؟ برابر بیٹھی ماں جبین ہنس دی۔ جاؤ کر رہا ہو، جلدی آ جانا۔ وہ لپک جھپک ہاتھ دھو کر آئی اور چادر اوڑھنے لگی۔ میں ساتھ چلوں؟ ماں جبین نے اپنی خدمات پیش کی۔ ارے نہیں آپا، وہ گھبرا گئی۔ بس ابھی آئی۔ نمبر تو لے آؤ۔ مجھے یاد ہے، بڑی عجلت میں وہ گھر سے نکل گئی۔ کتنا کھوکھلا کر دیا تھا تم نے مجھے عالم شاہ، کتنا بے اعتبار۔ میں تو بڑی مغرور تھی خود پر کہ سرخرو ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے۔ بڑا ناز تھا مجھے کہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا، انہیں دھوکہ نہیں دیا، اور اب؟ نمبر ڈائل کر کے اس نے غم و غصے سے سب کچھ سوچا اور پھر دوسری جانب سے ابھرتی مخمور نشیلی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ عالم شاہ مخاطب ہے۔ میں زوفشا ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم خود کو روشنی کہا کرو۔
جو دوسروں کی خوشیاں رونتے ہیں انہیں دوسروں کی جانب سے اتنا خوشگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ وہ ہنس دیا۔ دوسروں کو اگر علم ہو جائے کہ ہم اپنے دامن میں ان کے لیے کتنی خوشیاں لیے ان کے منتظر ہیں تو ان کے لب یہ شکوے بھول کر پھول برسانے لگے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ کہنا تھا؟ وہ چند لمحے اس کی جانب سے کسی بات ہونے کا منتظر رہ کر بولا، جی اس نے ہنکارا بھر کر گویا اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتانے آئی تھی۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنی بات بھول کر وہ خود اس سے پوچھنے لگی، میں نے؟ وہ حیران ہوتا نہیں تھا، ہو کر بڑا عجیب لگا۔ سنو گی میں نے کیا کیا سوچا ہے؟ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ عالم شاہ صاحب، کیا آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ ضد نہیں، محبت، اور جو لوگ محبتوں پر قائم رہیں جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سچا اور مضبوط آدمی ہوں۔ جو لوگ خود سچے اور مضبوط ہوں وہ دوسروں کو جھوٹا اور کھوکھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بار بار اس بات کا احساس مت دلایا کرو کہ تمہاری محبتیں کسی اور کے نام ہیں۔ وہ اچانک گرایا۔ اسے مٹا ڈالنے کی خواہش اور اس خواہش پر عمل کے درمیان اگر تم نہ آتی تو دنیا کا کوئی شخص اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا تھا۔ بچانے والا کوئی شخص نہیں، خدا ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بولی، اور اس بے قصور کا شخص کا ذکر اس انداز میں مت کیا کرے، وہ تو چلا بھی گیا۔ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اطمینان در آیا۔ جانتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ؟ ہاں، وہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر رہتا ہوں تمہاری دنیا سے؟ تمہارے پل پل کی خبر مجھے رہتی ہے۔ وہ سلک کر چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو ڈر ہوگا میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ڈرتے تو بھاگنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب مسکراہٹ اتر آئی۔ ہم ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ضج ہو کر بولی۔ کب آؤں تمہارے گھر؟ ایک گہری سانس اس کے سینے سے آزاد ہوئی۔ اس کی عمر قید کا آغاز کا وقت وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے آپ سے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اس کے بھائی سے میری بہن کی شادی طے ہے۔ 3 ماہ بعد میں چاہتی ہوں یہ شادی بنا کسی اختلاف کے، بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ آپ مجھے اتنی مہلت تو دیں گے نا؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مہلت؟ تم مجھ سے 10 سال کی مانگ لو روشنی۔ سید عالم شاہ تمہارے ایک وعدے پر اپنی عمر بتا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی مجھ سے دھوکہ مت کرنا۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر خطا آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گا۔ بس اپنی وفائیں میرے نام رکھنا، مجھ سے ہر حال میں سچ بولنا، ورنہ سید عالم شاہ خود بھی مٹ جائے گا اور تمہیں بھی مٹا دے گا۔ کبھی کبھی اس کے لہجے میں وہ تاثر ابھرتا تھا جو اس کے اندر تک سرد کر دیتا تھا۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی آپ کو۔ اس مقصد کے لیے تو میں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جیسے خیالوں میں گم ہو کر بولی۔ ایک بات مانو گی؟ جی کہیے۔ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ اس کے جملے میں ایک حکم بھی تھا، ایک خاموش التجا بھی تھی، ایک عجیب فرمائش بھی تھی۔ جی بہتر، کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ آپا کی شادی تک آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے؟ سید عالم شاہ وعدہ کرتا ہے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو؟ شکریہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یقین جانیے آپ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ بڑی محویت سے وہ مشین پر جھکی۔ ماں جبیں کے جہیز کا ایک سوٹ سی رہی تھی جب ماں جبیں ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی اندر آئی۔ زوفی؟ جی کہیے۔ سرپرائز ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سید عالم شاہ کا بھوت اس کے ذہن میں کہیں دور چلا گیا۔ وہ زوفیاں سے اجالا بن گئی۔ آذر کا خط ہے نا آپا؟ لہجے سے تمام تر مسرتیں عیاں تھیں۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ آپا پلیز، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نا ستاؤ نا پلیز آپا۔ یہ لوگ کیا یاد کرو گی، کس سخی دل سے پالا پڑا تھا۔ اس نے حاتم طائی بن کر آخر سے خط سے نواز دیا۔ بڑا چلاک ہے یہ آذر، 2 خط بھیجے ہیں، ایک ہم سب کے نام اور ایک صرف تمہارے نام۔ بے تابی سے اس نے خط لفافہ چاک کیا اور سطروں پر نظر دوڑانے لگی۔ اس نے لکھا تھا،
اپنی اجالا کے نام، جس کے نام سے میری زندگی میں اجالے ہیں۔ دعا ہے کہ بہت سی خوشیاں تمہارے ارد گرد رقصاں ہوں، بہت سی خوشیاں تمہیں اپنے حالے میں لیے رہیں۔ پیاری اجالا، مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے خفا ہوگی، کئی دنوں سے میرے خط کی منتظر ہوگی، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں اتنے دن سے خفا رہا ہوں؟ سوچتا رہا کہ بے چین ہو کر تم از خود مجھے یاد کرو گی، مجھے خط لکھو گی۔ پتہ تو تم امی سے لے سکتی تھی نا، آفس آتا تو یقین ہوتا کہ ابھی تمہارا خط پہنچتا ہوگا، اسی انتظار میں پورا دن گزار دیتا۔ واپس لوٹتے ہوئے خیال رہتا کہ شاید تم نے رہائش گاہ کے پتے پر خط لکھا ہوا ہو اور میری میز پر سجا سارا دن تمہارا خط میرا انتظار کرتا رہا ہو۔ اس خیال میں ایسی خوشی ہوتی کہ جیسے خط نہیں بلکہ تم میرے آفس سے لوٹنے کی منتظر ہو۔ لیکن ایک ایک کر کے بہت سے دن بوجھل تھکے اداس قدموں سے لوٹ گئے۔ تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، سوچا کسی ایک نے تو ہار ماننی ہے نا، تو پہل میں کیوں نہ کر لوں۔ چلو، نہ تم خفا نہ میں، اب تو راضی ہونا۔ اجالا، میرا دل یہاں نہیں لگتا، دل ہو تو لگے بھی، کبھی کبھی جی میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان کا ٹکٹ کنفرم کروا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ تم نے آتے سمے ایک فرمائش کی تھی، اور اگر تمہاری ایک فرمائش بھی پوری نہ کر سکا تو یہ وجود کس کام کا؟ مجھے یقین ہے کہ جب میں سرخرو ہو کر لوٹوں گا تو تمہارا ہنستا مسکراتا وجود خوش آمدید کہے گا، تم میری منتظر رہو گی، اور ہر حال میں، ہر موسم میں۔ اگر لڑائی ختم ہو گئی ہو تو اب مجھے جلدی سے خط لکھ دینا، تمام تر شدتوں سے منتظر ہوں، اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا، آذر۔ اس نے خط پڑھا، پھر پڑھا، بار بار پڑھا، اور پھر طمانینت کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنس دی۔ آذر، اس نے زیر لب کہا، آذر، آذر، اور پھر اس کی مسکراہٹوں نے دم توڑ دیا۔ خوف، وہم، اندیشوں کے بے شمار ناگ اس کے ذہن کے ہر رگ سے لپٹ گئے، اور سید عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے پر نمودار ہو گیا۔ خط اس کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑایا اور قید سے آزاد ہو کر دور چلا گیا۔ دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس نے خط اٹھا لیا اور اسے چوم کر ہولے ہولے رونے لگی۔ دن اتنی تیزی سے گزرتے چلے گئے جیسے کسی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہو اور پرندے باہر نکل نکل کر آسمان کا رخ کر رہے ہوں۔ زوفشاں کو یوں لگتا جیسے اس کی دونوں مٹھیوں میں ریت بھری ہے جو لمحہ بلمحہ پھسل رہی ہے اور اس کی مٹھیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے خود کو ہر ممکن کوشش سے کاموں میں الجھایا ہوا تھا، ہر لمحہ مصروف تر رہنے کی صحیح کیا کرتی، لیکن دماغ کے پردے پر از خود ایک فلم سی چلتی رہتی، کبھی وہ عالم شاہ کو دیکھتی ہی چلی جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ ریل الٹی چلنے لگتی، پھر وہ آذر کے ساتھ ہوتی، پھولوں میں، خوشبوؤں میں بسی، چاندنی میں جگنوؤں سے سجی، وہ اجالا بن جاتی اور آذر کی ہمراہی میں ایک دنیا کی سیر کراتی۔ اسے لگتا اپنی سوچوں کو وہ اب کبھی بھی ایک مرکز پر جمع نہیں کر پائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ پھوپھی جان بڑے دن بعد آئی تھی، زوفشاں ان سے لپٹی تو اس کا الگ ہونے کو جی نہ چاہا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ کیسی ہیں پھوپھی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جواباً ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ مزے میں ہوں، اپنی بچیوں کے انتظار میں ہوں، خوش دلی سے بولی۔ اماں نے اسے چائے بنانے کا کہا مگر وہ ڈھیٹ بنی پھوپھی جان سے چپکی بیٹھی رہی۔ اسے ان کا وجود اتنا اچھا، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک عمر ان کے پہلو میں گزار دے۔ آذر کا خط آیا تھا، اماں نے پھوپھی کو بتایا۔ ہاں، وہاں بھی 2-3 خط بھیج چکا ہے، وہ ہنسی۔ عاصم نے فون کی درخواست تو دے دی ہے، دیکھو اب کچھ دنوں میں لگ جائے گا، پھر آرام سے فون پر بات ہو جایا کرے گی، اور اس لڑکے کا پاگل پن دیکھو، خط میں لکھتا ہے کہ جب میں پہلا فون کروں تو زوفی کو ضرور بلوا لینا، اس سے ضرور بات کروں گا۔ اماں اور پھوپھی ہنس دی اور وہ بھی سب کچھ بھول کر مسکرا دی تھی۔ بچپن سے ہی کہاں رہتا تھا وہ اس کے بغیر، اماں مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ یاد ہے نگار تمہیں، سارا سارا دن اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا۔ ہاں، اور میں نے تب ہی تم سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ایک دن اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے گا، تب تک تو ماجبین اور عاصم کی بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ زوفشاں اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ عالم کا خیال اسے زیادہ دیر خوش نہیں ہونے دیتا تھا، وہ ذرا ہنستی مسکراتی اور پھر یوں سہم جاتی جیسے کسی عفریت کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا، یہ شکل پر 12 کیوں بجنے لگے؟ ماجبین نے اس کا ستا ہوا چہرہ حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو باہر تم ہنس رہی تھی۔ کچھ نہیں آپا، وہ چائے کے لیے پانی لینے لگی۔ آپ تو ایکس رے مشین بن جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ آئیں پھوپھی اماں؟ وہ چہرہ پھیر کر بظاہر بے نیازی سے پوچھنے لگی۔
زوفشا نے چولہا جلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ آپ کے وہ چھوڑ گئے ہیں؟ اندر نہیں آئے؟ نہیں، واپسی میں شاید آئیں۔ اور یہ سوال جواب اتنی بے نیازی سے نہ کیا کریں، میں اتنی پاگل تو نہیں ہوں کہ آپ کے دل میں ہوتی خود بد سے ناواقف بچوں کی طرح جواب دے دیا کروں۔ اپنے پریشانی بھول کر مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ ماجبی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم تو ہر بات میں گوٹا کناری سجا لیتی ہو، اس کا کیا علاج؟ گوٹا کناری اب آپ اپنے کپڑوں میں سجائیں اور ذرا جلدی جلدی، جانتی ہیں نا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے پیا دے سدھارنے میں۔ یہ اپنے پیار کی بات کی گئی ہے یا میرے؟ ماجبی ہنس دی۔ کہیں میرے پردے میں اپنا دل تو نہیں خوش کر رہی ہو؟ زوفشا بھی ہنس دی، پھر اگلے ہی پل خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام راستے بنے اور بن کر مٹے جو آذر کے گھر تک جاتے تھے۔ تم نے آذر کا خط کا جواب نہیں دیا زوفی؟ کچھ دیر بعد ماجبی نے پوچھا۔ جی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ دے دوں گی، جلدی بھی کیا ہے زوفی؟ ماجبی کچھ دیر بعد بولی تو اس کی آواز میں ایک گہری سوچ تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مان جاؤ گی؟ کمال کرتی ہیں آپا، وہ چائے چانتے ہوئے بولی۔ کبھی آپ کی بھی کسی بات پر برا بنایا ہے میں نے؟ کہیے۔ تم 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 کچھ بدل سی گئی ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں اب پہلے کی طرح آذر کی پرواہ نہیں رہی۔ اسے لگتا ہے تم جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ نہ وہ تمہیں یاد آتا ہے، نہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، نہ اس کے خط کا جواب دینا تمہیں ضروری لگتا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر اس کا حال یہ ہے کہ جو خط اس نے مجھے اور اماں کو مخاطب کر کے لکھا ہے وہ آدھے سے زیادہ تمہارے ذکر پر مبنی ہے۔ زوفشا ٹرے میں کپ رکھتی رہی اور اس کی بات سنتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپا، کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر ڈالتا ہے کہ دل خالی خالی لگنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہنے کو، کچھ کرنے کو بچا ہی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ وہ کہا ہے نا شاعر نے، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ لیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باورچی خانے سے نکل آئی۔ کال بیل کی آواز پر وہ چونکی اور سوئی دوپٹے میں اٹکا کر کپڑے درست کرتی دروازے کی سمت چل دی۔ اماں اور ماجبی پھوپھی اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ پھوپھی اماں نے ماجبی کی پسند سے اس کا عروسی جوڑا لینا تھا۔ کون ہے؟ تجربات نے اسے دروازہ کھولنے سے پہلے قبل استفسار کرنا سکھا دیا تھا۔ جی، پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کی مخصوص آواز سنتے ہی اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع 2 لفافے تھے، جن میں سے ایک پر اس کا نام درج تھا۔ آذر کی وہی مخصوص ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اس نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا اور بے تابی سے خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری اجالا، کیا حوصلے اس طرح آزمائے جاتے ہیں؟ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری اس چپ کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم میری محبتوں کو آزمانا چاہتی ہو یا تمہاری اپنی محبتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ سنا تھا جدائی محبت کی کسوٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کسوٹی پر؟ خیر جانے دو، ایسی کوئی بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا بتا دوں، اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کتنے ارمانوں سے گھر فون کیا تھا، سوچا تھا کہ اتنے دن بعد تمہاری مدھم تانوں سے سجی آواز اپنی سماعتوں میں اس طرح سے جذب کر لوں گا کہ اگلے کئی دن سکون و اطمینان سے سرشار رہوں گا۔ لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اجالا۔ میں کیا سمجھوں؟ مجھے اتنا تو سمجھا دو، اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا، آذر۔ اس نے افسردگی سے کئی بار خط پڑھا، پھر لفافے میں رکھ کر اس نے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں آذر؟ میرے تو اپنے ارد گرد سوالیہ نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ آذر کا خط آیا ہے؟ ماجبی مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پر رکھا لفافہ اٹھایا۔ تمہارے نام بھی آیا ہوگا نا؟ لفافہ چاک کرتے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اب وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی، صرف ایک ہی خط تھا۔ حیرت ہے، وہ خاموش ہو کر اس کا خط پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ زوفشا کے پوچھنے پر اس نے خط اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں تھی، اپنا حال بتایا تھا، سب کا پوچھ لیا تھا، ماجبی سے کچھ مذاق کیے تھے۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ ماجبی کو حیرانی ہوئی۔ ناراض ہو گیا ہے شاید، وہ ہولے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے، تم نے کتنا ظلم روا رکھا ہے بیچارے کے ساتھ، نہ اسے خط لکھتی ہو، نہ فون پر بات کرنا چاہتی ہو، چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا؟ اس نے بات بدل دی۔ ارے ہاں زوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے،
ہرا بارڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر۔ ولیمے کے لیے فروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ بتایا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سجتی ہیں، اب بناؤ مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، عاصم بھائی کہہ رہے تھے۔ کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زوفشا ہلکا سا قہقہ لگا کر اس سے لپٹ گئی۔ ارے زوفشا، مہاجبین کو جیسے ایک خیال آیا، ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ بولی۔ ہاں یاد ہے وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا؟ آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام، ایک بڑی سی دکان کے شو پیس میں لگا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000! زوفشا کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہوا تھا؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی کہاں آتا ہے، شیڈ جھلکتا ہے۔ اور زوفی، وہ ملتانی سیٹ اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے۔ تو سوچو وہ بھاری سیٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے، پورا 1,00,000 خرچ کر ڈالا تھا تم پر تمہارے سید عالم شاہ نے۔ ہم نے کون سا رکھ لیا اس کا 1,00,000؟ وہ چڑ گئی۔ منہ پر تو دے مارا۔ اور آپ کیا مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتی پھر رہی تھی؟ ماجبین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھئی، اتفاقاً نظر پڑ گئی چیزوں پر تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ ہی چارم ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1,00,000 کا سامان اسے پورے محلے میں بھی کسی لڑکی کا آیا ہوگا۔ ہیں؟ ماجبین نے اسے غور سے دیکھا۔ ہوش میں تو ہو، زیادہ چارم تلاش مت کرو، اتنی ہی دولت کو کافی سمجھو جو محترم آذر صاحب تمہارے لیے دن رات ایک کر کے کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی۔ آذر ساری عمر لگا دینا آپا تو عالم شاہ کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی۔ پھر لکھ دوں اسے؟ اس نے دھمکی دی کہ کمانا ومانا چھوڑو اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر سنبھالو جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت کھینچ رہی ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی بہت ہے، وہ شرارت سے بولی۔ ویسے یہاں پہ اگر عالم شاہ سن لیتا نا اپنی اتنی تعریف، عالم شاہ نے تو ویسے ہی گاش کھا دینا سی۔ اچھا، ماجبین نے اسے تکیہ کھینچ مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں پورے 20 دن ہیں اور بہن کو بھول بھال کر دیور کی ہو گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں بے وفا۔ اس نے تکیہ کیچ کیا۔ زوفی؟ پھر وہ یکلخت اشتیاق سے بولی، واقعی بہت ہینڈسم ہے وہ شاہ۔ زوفشا ہنس دی۔ ہے؟ ہاں ہے تو۔ کیوں، آپ کو تجسس کیوں ہوا؟ شوق تو ہے مجھے اسے کو دیکھنے کا، لیکن خدا نہ دکھائے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، خدا نہ دکھائے۔ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی۔ ہاں واقعی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ، اچانک ہی کوئی مہیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے اچانک ہی تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے اور تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم کسی گہرے کھڈے میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش بھی وہاں سے نہ نکالے۔ اے خدا، ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے دل ہی کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ کیا سوچنے لگی؟ ماجبین اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ یار انیاں بددعاواں تے نہ دے اپنے عاشق کو زوفی۔ اچھا، بڑی محنتوں، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں کے ساتھ اس نے ماجبین کو تیار کیا تھا، اور جب مکمل تیار کر کے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تو سارے ضبط حوصلے جواب دے گئے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر تمام تر شدتوں سے رو دیں۔ آپ میری پیاری آپا، وہ کہے جا رہی تھی۔ زوفی، زوفی، ادھر سے بھی ایک ہی تکرار تھی۔ کتنے لمحے تھے جو ساتھ دیے تھے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کتنی خوشیوں کو بانٹا تھا، کتنے غموں میں ایک دوسرے کے کاندھوں کو سہارا دیا تھا۔ زوفشا، بہت بری بات ہے، مینا نے دونوں کو علیحدہ کیا۔ اسے تو رونا آنا ہی آنا ہے، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے، چپ کروانے کے، خود دیوانوں کی طرح رو رہی ہو۔ مجھے رونے دو، وہ بگڑی، میری آپا ہمیشہ کے لیے پرائی ہوگی، میں روؤں بھی نہیں۔ اچھا بے شک رو، اسے بھی رلاؤ اور اپنے 3 گھنٹے کی محنت مٹی کر ڈالو، دیکھو اس کا کیجل پھیل رہا ہے۔ زوفشا نے اسے غور سے دیکھا اور جھٹ آنسو پوچھ ڈالے۔ بس آپا، اب نہیں رونا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، عاصم بھائی میری گردن پکڑ لیں گے کہ میری معصوم صورت بیوی کو چڑیل کیوں بنا ڈالا۔ ماجبین روتے روتے ہنس دی۔ دیٹس گڈ،
مینا نے دونوں کو شاباش دی۔ چلو زوفی، اب تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بارات آتی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں دوسرے حصوں کی نسبت سکون تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر رونے لگی۔ ماں جبیں سے بچھڑنے کا دکھ، آذر سے بچھڑنے کا دکھ، عالم شاہ کی بخشی مہلت ختم ہونے کا خوف، ہر کسی کا سامنا کرنے کا ڈر، بے شمار مرحلوں سے گزرنے کا ڈر، اس کی تنہا اکیلی جان پر کتنے اندیشے سوار تھے، کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے لگتا کہ بس وہ اب مر جائے گی۔ پورا دن اندھے وہموں میں سے لرزتے لگتا، اندر جسم کی عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگتی، وہ بکھرنے لگتی۔ آہ! اس نے درد سے چٹختے کندھوں اور گردن کو ہاتھوں سے دبایا۔ کون سی منحوس کھڑی تھی عالم شاہ جب تم سے سامنا ہوا تھا؟ میری ذات کو اس سے وابستہ خوشیوں کو کس بے دردی سے کچلا ہے تم نے؟ اپنی زندگی کے لیے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے مجھے مہندی کی طرح سے پیس ڈالا۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے تمہیں رنگینیاں دوں، کیوں؟ کس لیے؟ اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ تھک گئی، پھر اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا اسے اس موقع پر، کتنی بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی آپا دلہن بنی تھی۔ آصف بھائی، اس کے پیارے بھائی، کتنا خوبصورت رشتہ بن رہا تھا ان سے، اور آذر، ان کے دل مزید قریب ہو جاتے۔ لیکن وہ کیسے خوش ہوتی؟ خوشیوں اور اس کے بیچ عالم شاہ اپنے پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے اور آذر نے اس موقع کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بڑی باتیں کر رکھی تھی، بڑی منصوبہ بندیاں کی تھی۔ عاصم بھائی اور ماہ جبیں کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا۔ میرا تو تمہاری زندگی میں ہی کوئی حصہ نہیں رہا آذر۔ سرد آہ بھر کر اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا سب کچھ سکون کے ساتھ طے پا گیا۔ ماں جبیں اس کی اماں کی ابا کی بے شمار دعائیں سمیٹ کر عاصم بھائی کے سنگ چل دی۔ وہ دہلیز پر سسکتی اماں کو سمجھاتی، چپ کراتی، ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھتی رہی۔ بیٹا، اپنی اماں کو اندر لے جاؤ، لٹا دو اسے۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئے۔ وہ اماں کو سہارا دے کر اندر لے آئی اور انہیں پانی پلا کر ان سے باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگی، لیکن اس کا اپنا دھیان کسی اور فضا میں تیر رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اماں ابا کے ساتھ ماہ جبیں سے ملنے گئی۔ ابا پھپھا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے اور اماں پھوپھی کے ساتھ۔ وہ موقع پا کر ماں جبیں کو تنگ کر رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں آپا، کیا کیا باتیں کی عاصم بھائی نے؟ مجھے یقین ہے کہ ان کے پیٹ میں پوری گز بھر کی داڑھی ہے، اوپر سے معصوم بنتے اندر پورے ہوں گے، بتائیں نا اظہار عشق کیسے فرمایا؟ توبہ ہے زوفی، تم تو بڑی بے شرم لڑکی ہو۔ وہ چڑ گئی۔ ارے واہ، انہوں نے باتیں بگاڑی، آپ نے سنی، اور بے شرمی کا لیبل مجھ پر؟ وہ اچھلی۔ ماں جبیں کو ہنسی آئی۔ ارے زوفی جندہ، کیا پوچھنا ہے؟ تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ عاصم بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ اب بولو، ماں جبیں نے اسے کوہنی ماری۔ عاصم بھائی، کیسا تیار کیا تھا میں نے؟ اپنی کارکردگی پر داد وصول کرنے کا موقع ملا۔ ہیں؟ تو وہ تم تھی؟ انہوں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ بولو، کیا سزا دوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یعنی مجھے رات کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا دونوں بہنوں نے؟ ماں جبیں کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا، تعریف کے دو بول تو کہنے گے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آج شام ولیمے میں دیکھتی ہوں کیسے تیار ہوتی ہیں آپ کی بیگم۔ اطلاع عرض ہے کہ انہیں لپسٹک پکڑنی بھی نہیں آتی۔ ارے رے، ناراض ہو گئی ہماری بہن۔ بھائی تم نے ایسا غضب کا سجایا تھا انہیں کہ جب انہوں نے منہ دھویا تو میری تو چیخ نکل گئی۔ ایسے ڈرا تھا میں جیسے تمہارے کیے گئے میک اپ کو الزام تھوڑی دیا ہے میں نے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ اب ماہ جبیں کے ناراض ہونے کی باری تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی تھی۔ ارے بھی بچوں، جلدی آؤ۔ پھپھا تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ آذر کا فون آیا ہے۔ اچھا، آؤ جبیں، زوفی بات کرتے ہیں۔ عاصم بھائی اٹھ کر تیزی سے کہتے ہوئے نکل گئے۔ چلیے محترمہ، ماں جبیں نے اسے چھیڑا۔ کچھ اپنی کہہ لیں، کچھ ان کی سن لیں۔ ماں جبیں کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اتنے دن بعد اس دشمن جاں کو سننے کا خیال اس کے ہاتھ پاؤں سرد کیے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کہے گی، کس سوال کا جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد ماہ جبیں پلٹ کر آئی۔ تو بڑی چالاک ہو گئی ہے میری بہن، وہ ہنس کر بولی۔ زوفیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیر لگائی تاکہ سب بات کر لیں تو اطمینان سے اکیلے میں باتیں کرو۔ نہیں آپا، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چلو جلدی آؤ، سب باتیں کر چکے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم آرام سے بات کر لو۔
آپا، اس نے التجا سی کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کہو میں آئی ہی نہیں ہوں۔ ارے وہ ہنس دی، پاگل ہو گئی ہو زوفی، وہ آذر ہے، وہی آذر جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی اور تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ چلو شاباش، وہ بلا رہا ہے تمہیں۔ مرے مرے قدموں سے وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ عاصم نے رسیور تھمایا اور گڈ لک کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ رسیور کان سے لگا کر اس نے تھوک نگلا۔ ہیلو اجالا۔ اس ایک لفظ میں کتنی شدتیں، کتنے اظہار تھے، اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ تم کیسے ہو آذر؟ اس نے اپنا حال چھپا لیا۔ ٹھیک ہو نا؟ بس اس طرح جینے کو اگر ٹھیک ہونا کہتے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دھیمے سروں میں بولا، کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ آذر، اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نا تمہیں گئے ہوئے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ تمہیں شاید آج مجھے سن کر یہ احساس ہوا ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں۔ اچھا جاننے دو۔ پھر اس نے خود ہی ٹون بدل لی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ شادی میں مزہ آیا؟ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ میں نہیں تھا اس لیے نا؟ نہیں، اس بات کو تو میں نے محسوس نہیں کیا، بس مزہ کیا آنا تھا، جیسے تیسے ہو گیا سب کچھ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا، مجھے یاد کرتی ہو اجالا؟ پتہ ہے آذر، اتنی مصروفیت میں عرصہ گزرا ہے کہ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں تمہیں کیا یاد کرتی۔ تم بھی تو وہاں مصروف رہتے ہوگے، ہے نا؟ ہاں رہتا تو ہوں، لیکن جنہیں یاد آنا ہو وہ مصروفیت کہاں دیکھتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت شاید کچھ انوکھی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، ہولے سے ہنس دی۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، کیا بات کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارا بھی تو بل بن رہا ہوگا نا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اچھا اجالا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے پہلے ہی رسیور رکھ دیا، پھر سر جھکا کر بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا قیامت گزر رہی تھی اس پر وہ خود ہی جانتی تھی۔ اسے سنا، محسوس کیا، پھر کھنچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں، صرف تمہاری ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی خوشیاں اور بہتری کے لیے؟ اس نے سوچا اور آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار؟ کم از کم مجھے بہادر تو بنا رہنے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتی وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم خوشی کی طرح۔ بڑھا کے پیاس میری، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح۔ کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتیل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی کسی کی طرح، ہر کسی کی طرح۔ ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر اس کے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبائے وہ کسی بے جان بت کی طرح سے بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندگی ہونے کا ثبوت تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے آذر کا خط موصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر خط میں کسی کو مخاطب کیے بغیر محض چند اشعار تحریر تھے، لیکن ہر لفظ اپنے اندر اس کے ذہنی کرب اور تکلیف کا گواہ تھا۔ ہر شعر میں آذر کا ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ اس کا سرد رویہ اس کے لیے کن اذیتوں کا موجب بنے گا اسے پہلے سے علم تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ جو کام وہ کرنے جا رہی ہے وہ آذر کی زندگی میں ایسی تلخیاں گھول دے گا کہ ساری عمر اسے اپنی سانسوں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوگی، لیکن وہ مجبور تھی۔ نہ صرف اس کی بلکہ بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اسی فیصلے میں پنہاں تھیں، اور خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا تھا۔ آنسو پونچھ کر اس نے خط لفافے میں رکھا اور حسب معمول اس کے باقی خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ ماہ جبیں اور عاصم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور پھوپھی جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلوا لیا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کا کہا تھا، لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہا کرتا تھا، اور پھوپھی اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا دشوار لگتا تھا۔ ہر چیز سے آذر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلا کرتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ آذر کا خط ملتے ہی بیک وقت کتنی ہی یادیں اس پر حملہ آور ہوا کرتی تھی۔ یہی صحن تھا، ہاں وہ آ کر بیٹھتا تھا تو ہر سو رونقیں بکھر جایا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں زفشا کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھی۔ اس کی نظروں نے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر طے کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے میں
کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ منتیں کر کر کے اسے اندر جانے پر مجبور کیا کرتی۔ کبھی وہ برآمدے میں موڑے پر بیٹھا محجبین کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دھم سے بیٹھ کر اسے ڈرا دیتا تھا۔ زوفیا کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آذر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس میں کہیں بھی تمہارا نام درج نہیں؟ آہ میرے خدا، تو نے قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے الگ کیوں بنائی ہے؟ کال بیل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس اس کے اندر سے نکلا۔ مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی وہ دروازے تک پہنچی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ دروازہ کھولو روشنی، میں ہوں عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ؟ اس نے دہرایا۔ عالم شاہ؟ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہیں تھی۔ دماغی روح بیک وقت کئی سمتوں میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اگلا دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، کاندھے پر میرون شال ڈالے، وہ دروازے کی چوکھٹ پر تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش کھڑے دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔ اس نے استجاب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ظاہر ہے میں نے تو بہت دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری زندگی کی؟ وہ دھیرے سے ہنسا اور اندر آ گیا۔ میری فکر مت کرو روشنی، تمہیں پائے بغیر میں مر جاؤں ممکن نہیں، اور تمہیں پا کر مر جاؤں تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ تم کہیں بھی نہ رہو۔ عالم شاہ نے اس مرتبہ اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے باہر نہ آ سکی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ روشنی؟ عالم شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ کسی خواب کے دائرے سے باہر نکل آئی، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ تم؟ ہاں میں آ گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ حسب وعدہ تمہاری بہن کی شادی کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے والد سے ملنے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ کہاں ہے وہ؟ پھر اس نے مڑ کر آواز دی۔ غلام علی؟ حاضر سائیں۔ اگلے ہی لمحے دو مستعد ملازم دو ٹوکروں کے ہمراہ دروازے پر تھے۔ یہاں؟ ہاں رکھو یہاں۔ اس نے یوں ٹوکرے صحن میں رکھوائے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کھڑا ہو۔ یہ شگن کی مٹھائی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے لڑکی والوں سے تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو میٹھی چیزیں شگن کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اینی وے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ویسا کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تم اپنے والد سے کہو سید عالم شاہ آیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک مکمل ذات ہے۔ غم و غصے کا ایک طوفان اٹھا تھا جس نے اس کی پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے بڑے غیظ و غضب کے انداز میں اسے گھورا، پھر لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ عالم شاہ کے پیچھے سے ابھرتے اماں اور ابا کے وجود اس کی نگاہوں کی زد میں آئے اور وہ اندر سے بالکل ڈھہ کر رہ گئی۔ ابا آ گئے ہیں؟ اس نے عالم شاہ پر نگاہ کی۔ جو بات کرنی ہے کر لیجئے۔ اس سے قبل کہ اماں یا ابا میں سے کوئی اس عالم شاہ کے بابت استفسار کرتا، وہ پلٹی اور بغیر رکے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے صحن کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ دروازہ اماں ابا کو کھلا ملا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے، سارے بال بکھرائے، مٹھائی کے ٹوکروں کے قریب کھڑی تھی اور عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے انتہائی پاس کھڑا تھا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اس نے اپنی پلکوں پر بکھرتا محسوس کیا۔ بس۔ سر اٹھا کر چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اماں اندر آ گئی۔ زوفیا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ان کے لہجے میں چھپی درشتی اس نے صاف محسوس کی۔ وہ عالم شاہ ہے اماں۔ اس نے نظریں نہ اٹھائی گئی۔ جان چکی ہوں، لیکن یہ آیا کیوں ہے؟ پھر یہ ٹوکرے کیوں اٹھا لایا اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ کیا اس لیے چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے ہر بات کو یکسر انداز کر کے پوچھا۔ بیٹھک
میں تمہارے ابا کو پچھلی باتوں کا کیا علم لے گئے وہ اسے عزت سے وہاں بٹھانے؟ اب نہ جانے کیا کچھ بتائے گا انہیں۔ اور میں پوچھ رہی ہوں تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ وہ اتنا لمبا چوڑا غیر مرد، تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ اماں جائیں انہیں چائے بنا دیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہیں؟ دماغ تو درست ہے تمہارا، چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں؟ اس نے زہر لب دہرایا۔ بہت سی خوشیاں، بہت سا اطمینان، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک خوبصورت زندگی۔ کیا مل جائے گی اماں؟ اس نے ان پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ اماں چند لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر بولی، میں کہتی ہوں لڑکی، دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ اس عمر میں یہی ہوتا ہے، جس چیز سے متاثر کرنا چاہتا تھا وہ تمہیں شاید کر چکا، لیکن یاد رکھو کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اماں نے اس کی بات کا قطعاً الٹ مطلب اخذ کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور اس کے پاس ایسا کوئی منتر نہ تھا جسے پڑھ کر وہ اس کھیل کو روکتی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا، تقدیر کا الٹ پھیر تھا۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اوڑھا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور باہر نکل کر بیٹھک کی طرف چل دی۔ دیکھیے صاحب، آپ یقیناً مغالطے کا شکار ہیں۔ اندر سے آتی ابا کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں مغالطوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بڑے سکون سے بولا۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنا چکا ہوں اور وہ یہ رشتہ تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، لیکن آپ بار بار میری بیٹی کا ذکر مت کریں۔ وہ ایک شریف حیادار لڑکی ہے اور میری بہن کے بیٹے سے منسوب ہے۔ اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں نہ سننا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ طے کریں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی۔ کیوں بلا کی طرح گلے پڑ گئے ہو ہمارے؟ کہہ جو دیا ہماری بیٹی۔ اماں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اماں کی بات ان کے لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابا بھی یکٹک اسے گھور رہے تھے۔ کسی غیر مرد کے سامنے وہ یوں اندر چلی آئی گی، انہوں نے دیکھا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے جو منظر انہوں نے دیکھا اسے سر جھٹک کر ایک اتفاق کا نام دے ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ انہیں اپنی بیٹی نہیں، کوئی غیر پرائی لڑکی لگی جس کے تیور سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اماں، وہ ان سے مخاطب تھی، ان سے اس طرح کی بات مت کریں۔ ابا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے۔ آپ ان سے وہ بات کر لیں جو کرنے آئے ہیں۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ زوفشا نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اماں اور ابا کو ہونک بنا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ جی تو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا زوفی کو بیچاری اپنی جگہ پہ کتنا وہ سفر کر رہی ہے، اس کو سب غلط سمجھ رہے ہیں اور وہ صرف کسی کی سمپتھی نہیں لینا چاہتی اور اس وجہ سے وہ خود سب کی نظروں میں بری بن بھی رہی ہے۔ میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اور اگر آواز آج تھوڑی سی خراب لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ آج مجھے زکام ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو لمبی ایپیسوڈ دے سکوں۔ اور ہماری جو میڈم ہے ریچا، ان کا بھی شکوہ ختم ہو جائے کہ پچھلی ایپیسوڈ چھوٹی تھی۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔